من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلندتر صلوات دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ اللہ بانیان کی یہ صف عزا، حاضرین کی حاضری، ذاکرین کی پرخلوص عقیدت، میرا مالک ہر ایک کی محبت اور عقیدت کو اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیان کے جتنے مرحومین ہیں، حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں، شہدائے ملت جعفریہ ہیں، میرا مالک تمام کی ارواح کو سکون عطا فرما، آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرما، موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرما، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کر لیں، مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ صلی اللہ۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے۔ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ اس نفسہ نفسی کے عالم میں، اس افراتفری کے دور میں سسکتی، بلکتی، تڑپتی انسانیت جس فرش پہ بیٹھ کے اپنی سانسوں کو پرسکون محسوس کرے اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ ہم آئے نہیں، بلائے گئے ہیں، بیٹھے نہیں، بٹھائے گئے ہیں۔ ہمارے گرد دیواریں نہیں، حصار معصومین ہے، سر پہ صائبہ نہیں، عباس کے کرم کا سایہ ہے۔ ابتدا ہے مجلس کی، لہٰذا میں صرف مجلس حسین کے فائدے گنوانا چاہتا ہوں کہ مجلس شبیر کے فائدے کتنے ہوتے ہیں۔ آج کے اس دور میں دو چیزیں انسان بڑی مشکل سے دیتا ہے، توجہ پوری رکھیے گا سب۔ قبلہ ایک وقت، ایک پیسہ۔ وقت وہاں دیتا ہے جہاں فائدہ ہو، پیسہ وہاں دیتا ہے جہاں فائدہ ہو۔ مدت ہو گئی اس قوم کو دونوں چیزیں حسین کو دیتے ہیں۔ بسم اللہ بابا، وقت بھی حسین کا، پیسہ بھی حسین کا۔ مجلس وہی ہے، ذاکر وہی ہے، خطبہ وہی ہے۔ آج یہاں مجلس، کل کو اگلی جگہ مجلس، پھر اگلی جگہ مجلس۔ یہ قوم عرصہ دراز سے ذکر حسین مسلسل سن رہی ہے۔ انسان ایک کہانی سے گھبرا جاتا ہے، انسان ایک محفل سے اکتا جاتا ہے۔ اتنا میری قوم کو اپنے بیٹوں کی خوشیوں کا انتظار نہیں ہوتا جتنا شبیر کی مجلس کا انتظار ہوتا ہے۔ سارا دن پیسہ پانی کی طرح بہانے کے بعد شام کو بانی مجلس پریشان نہیں ہوتا، اگلے سال کے انتظار میں ہوتا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا آخر یہ سب کچھ حسین کے عشق میں کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ پریشان ہیں، دہشت گردیاں کر کے دیکھ لی، فتوے دے کے دیکھ لیے،
قوم شیعہ کو بم دھماکوں سے اڑا کے دیکھ لیا. جس مارکیٹ میں ایک بم دھماکہ ہو وہ سالوں سونی پڑی رہتی ہے، لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. مجلس شبیر پہ حملے بھی ہو رہے ہیں، ذکر پھر بھی ختم نہیں ہو رہا، رش پھر بھی ختم نہیں ہو رہا. لوگ پریشان ہیں کہ آخر یہ لوگ وقت بھی حسین کو، پیسہ بھی حسین کا، زندگی کے خطرہ بھی لیتے ہیں. انہیں مجلس حسین دیتی کیا ہے؟ پھر آج کا ابتدائیہ ہے، مجلس کا آغاز ہے. امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتاؤں کہ مجلس حسین کا سب سے چھوٹا فائدہ کیا ہے؟ مجلس حسین کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے، ابلیس نماز میں آ سکتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا. جو بول سکے وہ زحمت فرمائے. سلام مالک حسین، ان ہاتھوں کو سلام. بسم اللہ. بادشاہ حسین عزت ہے. بس پیغام آپ تک پہنچ گیا. یقیناً میں دن کے کسی بھی لمحات میں پڑھتا، لیکن میں نے مجبوری بتائی تھی کہ مجھے کراچی پہنچنا ہے، میری فلائٹ ہے. مہربانی کی، انہوں نے شفقت فرمائی کہ اول وقت جو ہے وہ مجھے عطا فرمایا. آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی. انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی. انسان ذکر شبیر میں بیٹھ کے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتا. میں بالکل نفسیاتی باتیں کروں گا جو آپ کے اندر سے بولیں. بندہ مصلی پہ کھڑا ہو، ابلیس ذہن کو کنٹرول کر لیتا. وضو بھی کر کے آیا ہے، کھڑا بھی مصلی پہ ہے، سوچیں بکھر گئی. کبھی کوئی سوچ، کبھی کوئی سوچ، کبھی کوئی سوچ. پڑھ اللہ کی نماز رہا ہے، ذہن ابلیس کے کنٹرول. میں غلط تو نہیں کہہ رہا جی؟ تصور سے خالی کسی کی نماز ہے ہی نہیں. بابا جی ہر وقت نماز پڑھنے والا بھی مصلی پہ اپنے ذہن کو شیطان کی گرفت سے نہیں بچا سکتا. مجلس حسین میں بیٹھ کے مجھے کوئی بندہ اپنی سوچ سوچ کے دکھائے. جو سوچیں مصلی پہ آئیں وہ مجلس میں کیوں نہیں آئیں؟ اب مجھ پہ سوال کرو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے جب تک اس دروازے سے باہر تھے تمہارا اختیار تمہارے پاس تھا. جو ہی اس دروازے کے اندر آئے، حسین نے سب سے پہلا کام کیا، تم سے تمہارا اختیار چھین لیا. اور جہاں حسین ہو وہاں ابلیس نہیں ہوتا. مجلس حسین میں بیٹھ کے کوئی بندہ مجھے جھوٹ بول کے دکھائے، غیبت کر کے دکھائے، کسی کا برا کہہ کے دکھائے، کسی کو گالی دے کے دکھائے. مجلس حسین میں جتنی دیر بیٹھا ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. مجلس صرف اس وقت قاسم پور کھرلا میں نہیں ہو رہی، دنیا کے کونے کونے پہ ذکر حسین ہو رہا ہوتا. لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہر روز حسین کے گھروں میں آتے ہیں. آج بھی کروڑوں لوگوں کو جو گناہ سے بچاتا ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. پہلا فائدہ سن لیا جی، جتنی دیر ذکر حسین میں ہو ابلیس کے ہاتھ سے پائے. چاچا جی دوسرا فائدہ، بندہ مجلس حسین میں آئے، یہاں بانی مجلس جو لاکھوں خرچ کرتا ہے وہ آپ کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں بھی لگوا سکتا تھا. حسین نے منع کیا ہے، ورنہ حسین کے عزادار کے لیے تو بانی مجلس اپنی پلکیں بچھاتا ہے، لیکن حسین نے منع کیا ہے میرے عاشق کو زمین پہ بٹھا. کیونکہ حسین سمجھتے ہیں کہ یہ نیچے بیٹھی ہوئی قوم ہمیشہ اونچی رہتی ہے. مجلس حسین کا دوسرا فائدہ جی، غرور کا خاتمہ. مجلس حسین میں ابھی کوئی ایم این اے منسٹر بھی آئے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے آگے بٹھاؤ، وہ جہاں جگہ ملے گی وہاں بیٹھ جائے گا، کیونکہ یہ واحد دروازہ ہے جس پہ کوئی عہدہ نہیں چلتا.
میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں آپ کو، میں نے مسجد کی صفوں میں یہ فرق دیکھا ہے۔ عید کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، مولوی انتظار میں ہوتا ہے، چودھری صاحب، نمبردار صاحب، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب اگلی صفوں میں آئیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ میں بالکل باتیں کر رہا ہوں، مجلس کا تو آغاز ہے، اسے آگے بٹھایا جاتا ہے۔ کیوں لایا جاتا ہے؟ یہ معزز ہے جی، قابل عزت ہے، اسے اگلی صف میں جگہ دو۔ یہ فرق حسین کی مجلس میں نہیں، یہاں پڑھے لکھے کے پہلو میں ان پڑھ بیٹھتا ہے، یہاں امیر کے ساتھ جڑ کے غریب بیٹھتا ہے۔ فرق ہوتا تو یہ بچے آگے نہ بیٹھے ہوتے، یہ بزرگ پیچھے نہ بیٹھے ہوتے۔ یہاں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے۔ حسین کے دروازے پہ آ کے سب کو ایک ہونا پڑتا ہے، کیونکہ یہ کائنات کا واحد دروازہ ہے جہاں عہدے نہیں بتائے جاتے، جہاں منصب نہیں بتائے جاتے۔ آپ چپ ہیں، میں دلیل دیتا ہوں۔ اس دروازے پہ ایک آیا تھا، لقب اس کا فرشتہ ہے، عہدہ اس کا فرشتہ ہے وہ سید الملائکہ، ہے وہ افضل الملائکہ۔ اس نے دروازے پہ دستک دی، اندر بیٹھی کنیز نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ فضہ نے کہا جبریل بن کے تعارف کروا، درزی کیوں بنا ہے؟ اس نے کہا فضہ تجھے نہیں پتا، یہ واحد دروازہ ہے، یہاں عہدے نہیں بتائے جاتے، نوکریاں سنائی جاتی ہیں۔ یہاں یہ نہیں بتا، یہاں یہ نہیں بتانا کہ عہدہ کیا ہے، یہاں یہ بتانا ہے انہوں نے کیا کہا ہے۔ لیجئے مجلس حسین کا دوسرا فائدہ، بسم اللہ، غرور کا خاتمہ۔ لیجئے مجلس شروع ہو گئی ماشاءاللہ۔ مجلس کا کیونکہ ذاکرین تشریف فرمائیں، میری تائید فرمائیں گے، دو بندے مجلس میں بڑے اہم ہوتے ہیں، ایک جو شروع کروائے اور ایک جو ختم کرے۔ مجلس سارا دن چاہتا جی ڈھیلی جا رہی ہو نا تو ذاکر پوچھے شروع کس کرائی سے؟ الزام اس پہ جاتا ہے کہ کسی اچھے بندے شروع نہیں کرائی، جی مجلس آج ٹھیک نہیں جا رہی۔ لہذا میں کوشش کر رہا ہوں کہ ماحول کو بہتر ہو جائے، جو شام تک مجلس کا روحانیت اسی طریقے سے برقرار۔ مجلس حسین کا پہلا فائدہ ابلیس کی زد سے باہر، دوسرا فائدہ غرور کا خاتمہ، تکبر کا خاتمہ، زمین پہ بیٹھ کے حسین سننا۔ مجلس حسین کا تیسرا فائدہ، بندہ پوری رات اللہ کی نماز پڑھے، نماز کے آخر میں اللہ سے خواہش اور التجا رکھتا ہے مجھے جنت ملے۔ مجلس حسین میں کوئی بندہ جنت کے لالچ میں نہیں آتا۔ کوئی ایک بندہ مجھے ابھی بتائے کہ میں گھر سے چلا تو میرے ذہن میں خیال تھا مجلس سنوں تاکہ جنت ملے، بانی مجلس اٹھ کے مجھے کہے کہ اس نے اس لیے کروائی ہے کہ مجھے جنت ملے، ذاکر شبیر مجھے اٹھ کے بتائیں کہ یہ اس لیے انہیں جنت ملے۔ مجلس حسین میں جنت کا لالچ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مجلس میں بیٹھ کے جنت بھی چھوٹی نظر آتی ہے۔ اسی لیے محشر لکھنوی نے کہا تھا ماتم کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں، تیرے غم میں عبادت کرتا ہوں، ماتمی ہوں مزدور نہیں۔ مجلس حسین میں جنت کا لالچ۔ بسم اللہ۔ جنت میں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جنت میں تو آپ آ چکے ہیں، ذکر حسین میں بیٹھا کرو تاکہ جنت کا ماحول تمہیں اجنبی نہ لگے۔ مجلس حسین کا اگلا فائدہ، مجلس حسین ابلیس کے زد سے بچ گئے، غرور کا خاتمہ ہو گیا، تکبر مٹ گیا۔ یہاں حسین اکٹھے بٹھاتا ہے، جس کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہو اس کے ساتھ تیری برادری نہیں ملتی، لیکن جتنی دیر تو حسین کے ذکر میں بیٹھا تو اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ حسین نے تجھے اپنے گھر میں اکٹھے بٹھا کے یہ سبق سکھایا کہ اگر میرے گھر میں آ کے غیر کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو تو گھر جا کے بھائی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہو۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا محترم سامعین، مجلس میں آنا شیعت نہیں، مجلس گھر لے کے جانا شیعت۔
جو اپنے گھر کی تہذیب مجلس میں لے کے آئے وہ فساد برپا کرتا ہے، جو حسین کی تہذیب گھر لے کے جائے وہ عشق حسین سے کرتا ہے۔ امام حسین، یہ جو امام بارگاہ کا گیٹ کھلا ہوتا ہے نا جی، یہ گیٹ نہیں کھلا، حسین بازو پھیلا کے کھڑا ہے۔ حسین آج بھی حر بنا رہا ہے، اور یہ واحد اختیار حسین ابن علی کے پاس ہے کہ نبی کے پاس جتنے بیٹھے تھے وہ رضی اللہ بنے تھے، حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا تھا۔ حسین نے حر بھی علیہ السلام، حسین نے زہیر بھی علیہ السلام، حسین نے اوسجا بھی علیہ السلام، حسین نے سارے علیہ السلام کر کے زمانے کو بتا دیا تھا علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین بناتا ہے۔ یہ صرف فن حسین کے پاس۔ لوگ اللہ کے گھر جاتے ہیں گناہوں کی معافی کے لیے، اس لیے جاتے نا جی، قبلہ تائید فرمائیں گے۔ حج کس لیے؟ پچھلے گناہ معاف۔ کیا کہنے میرا بادشاہ حسین، بڑا احسان کر دیا ہے تو نے انسانیت پہ۔ خدا نے اپنے گھر میں صرف امیر بلائے، قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، خدا نے غریب کو دعوت ہی نہیں دی، بغیر دعوت کے ذاکر مجلس پہ نہیں جاتا، اللہ نے دعوت ہی نہیں دی۔ اللہ نے کہا مستطیع ہو پھر آنا، ایسا ہی ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ تائید فرمائیں گے۔ فرض ہے حج صاحب استطاعت پہ، مقروض ہو خدا نے کہا گھر رہ، بیٹیاں بہنے والی ہیں گھر رہ، میرا مالک گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، کوئی ضرورت نہیں آنے کی، اتنا پیسہ تیرے پاس ہے کہ ذمہ داریاں نبھا چکا ہے، مقروض تو ہے کوئی نہیں، اب میرے گھر رہا۔ اب سارا مجمع بھی بول پڑے تو پھر تائید کا حق ادا ہو۔ خدا نے اپنے گھر میں امیر بلائے، کربلا میں حسین کے کرم نے انگڑائی لی۔ حسین نے کہا تو غریب ہے، قرضہ لے کے کربلا واپس حسین کرے گا۔ وہاں امیر آتے رہے، حسین غریب بلاتا۔ خدا نے کہا میرے گھر آؤ، میں پچھلے گناہ معاف کروں گا۔ حسین نے کہا کربلا آؤ، میں اگلے بھی معاف کروں گا۔ خدا نے مکہ میں بلایا تو خدا نے شرطیں رکھی، سوچ کے آنا، لباس ایسا پہناؤں گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا امیر ہے کہ غریب، ایک لباس پہنواؤں گا، سر منڈواؤں گا، کھلے میدان میں سونا پڑے گا، صفا اور مروہ پہاڑیوں پہ دوڑنا پڑے گا، میرے گھر کے چکر کاٹنے پڑیں گے۔ خدا نے فرمایا پھر جب تو نے احرام باندھ لینا، پھر میری شرطیں ہیں، تو نے آئینہ نہیں دیکھنا، تو نے خوشبو نہیں لگانی، تو نے سرما نہیں لگانا، تو نے تنکا نہیں توڑنا، تو نے مچھر نہیں مارنا، تو نے مکھی نہیں مارنی، یہ ساری چیزیں کرے گا، میں احرام باطل کر دوں گا، مبتلات احرام میں سے آ جائے گا، یہ کام تجھے نہیں کرنے پڑیں گے۔ ہاں پھر ذہن میں رکھنا، اگر تو نے میرے گھر آنا ہے تجھے پیاسا بھی رہنا پڑے گا، تجھے بھوکا بھی رہنا پڑے گا، تجھے زمین پہ سونا بھی پڑے گا، تو کبھی نہیں دوڑا تجھے دوڑنا بھی پڑے گا، تو تیز نہیں چلا تجھے چلنا بھی پڑے گا، یہ سارے کام تو کرے گا۔ اس کے بعد پھر میں فیصلہ کروں گا میں نے قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا، میں نے عبادت ماننی ہے کہ نہیں ماننی۔ حسین کے کرم نے پھر انگڑائی لی، حسین نے کہا تو گھر بیٹھ کے نیت کر حسین کی زواری کی، میں قبول پہلے کروں گا بلواؤں گا بعد میں۔ ایک بندے نے امام صادق سے آ کے پوچھا تھا، اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے کہ کربلا جانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام نے کہا تو نے غلط سنا ہے۔ اس نے کہا مولا میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ایک سفر سے گناہوں کی معافی کیسے۔ امام نے کہا کربلا جانے سے گناہ معاف نہیں ہوتے، کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کربلا کی نیت کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا مولا نماز پڑھنے کے بعد قبول ہوتی ہے، روزہ رکھنے کے بعد قبول ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد قبول ہوتی ہے، تیرے جد کی زیارت قبول پہلے زیارت بعد میں، یہ کیوں؟ امام نے فرمایا تجھے نہیں پتا وحد ذری ہے حسین کی جسے چھونے سے پہلے بدن کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ حسین کا غریب ہے، ذہن میں رکھنا کربلا جانے کا تعلق قطعاً پیسے سے نہیں، کربلا جانے کا تعلق صرف نیت کے ساتھ۔ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ چچا ارشاد جی بھیک مانگنے والے بندوں کو کربلا میں دیکھا،
یہاں جو بھیک مانگتے ہیں وہ حسین کے مہمان ہوتے. خدا نے کہا بھوک پیاس میرا کوئی وعدہ نہیں، میں رازق ہوں لیکن بھوک پیاس کا میرا کوئی وعدہ نہیں. حسین کے کرم نے انگڑائی لی. حسین نے کہا تو 6 کروڑ میں بھی آ، تجھے کھانا حسین دے گا، تجھے پانی حسین دے گا. پھر حسین نے کرم اور سستا کیا، اور سستا کیا. حسین نے کہا دیکھ میں نے تیرے لیے اپنے شہر آنے کی شرط امیری نہیں رکھی، میں نے تجھے یہ بھی نہیں کہا کہ تو نیک ہو تو پھر آ، میں تو حر کو بھی علیہ السلام کرتا ہوں، میں نے یہ شرط بھی نہیں رکھی تھی، لیکن تو پھر بھی میرے گھر نہیں آ سکا، تو پھر بھی میرے شہر نہیں آ سکا. حسین نے کہا میں تیرے لیے کرم اور سستا کرتا ہوں. توجہ جی آخری جملے، میں تیرے لیے کرم اور سستا کرتا ہوں. حسین نے کہا تو میرے شہر نہیں آ سکا، چل ایسا کر میں تیرے شہر میں اپنا گھر بناتا ہوں. تو بول سکے تو اب زحمت فرمائے. تو میرے شہر نہیں آ سکا، چل میں تیرے شہر اپنا گھر بناتا ہوں. تو میرے شہر نہیں آ سکتا، اپنے گھر سے نکل کے میرے گھر تو آ سکتا ہے. چل تو کربلا نہیں آ سکا، امام بارگاہ میں تو آ سکتا ہے. تو ایسے کرنا، تو اپنے گھر سے میرے گھر آنا، میں اپنے شہر سے اپنے گھر آؤں گا، تھوڑی دیر اکٹھے بیٹھیں گے، تو مجھے اپنی تکلیفیں بتانا، میں تجھے اپنے درد سناؤں گا. حسین کہتے تیرا اور میرا رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے گا، پھر تو میرے بیٹوں کی خوشیوں میں آنا، میں تیرے بیٹوں کی خوشیوں میں، تو ہمارے جنازے اٹھانا، میں تمہارے جنازے اٹھاؤں گا. یہ تعلق بنتا ہے حسین کا اپنے عزادار کے ساتھ. ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور نہ کرنا کہ مجلس حسین میں بیٹھا ہوا تمہارا ایک لمحہ بھی ضائع ہوگا. ذکر حسین میں سانسیں بھی لو تو تسبیح. امام حسین علیہ السلام کے عزادار کی اگر میں قیمت بتانا شروع کروں تو آپ کی عقلیں حیران ہو جائیں کہ حسین نے اپنے عزادار کی قیمت کیا رکھی ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا تھا مولا عزادار حسین کی اجرت کیا ہے؟ امام نے فرمایا سب سے چھوٹی قیمت جو اللہ سب سے پہلے دے دیتا ہے. توجہ رکھیے گا صاحب، سب سے چھوٹی قیمت جو اللہ سب سے پہلے دیتا ہے. مولا وہ کیا؟ امام فرماتے جب عزادار کو اس کی قبر میں دفن کیا جاتا ہے سب سے چھوٹی قیمت اللہ تب دیتا ہے. مولا وہ کون سی؟ فرمایا اس کے گرد کی 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. 40 گرد کی قبروں سے عذاب اٹھائے. جن قبروں پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ عذاب دینے والے فرشتوں سے کہتے ہیں ہماری کوئی نیکیاں پیچھے سے آئی، کسی ہمارے وارث نے کوئی عمل بھیجا؟ وہ کہتے نہیں. تو پھر عذاب کیوں اٹھ گیا؟ وہ کہتے شکر کر تمہارے قبرستان میں حسین کا عزادار آ گیا ہے. اس عزادار کے احترام میں ہمیں اللہ نے حکم دیا واپس آ جاؤ. ہم واپس جا رہے ہیں. وہ قبروں والے دے کہتے وہ اپنی قبر میں آیا ہے، عذاب ہماری قبر سے کیوں اٹھ گیا ہے؟ فرشتے رو کے کہتے ہیں اس لیے اٹھ گیا ہے آج اس کی قبر پہ پہلی رات ہے، آج اس کی قبر پہ رونے حسین کی ماں آ رہی ہے. کتابوں کے جملے ہیں بطول اس عزادار کی قبر کے باہر آتی ہے. قبر کے اندر امیر المومنین ہیں، قبر کے باہر زہرا رو کے کہتی ہے میرے اللہ اس قبر کے اندر وہی ہے جو گلیوں میں پوچھا کرتا تھا حسین کی مجلس کہاں ہو رہی ہے. اس نے میرے بیٹے کو تنہا نہیں چھوڑا، میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گی. مولا فرماتے سب سے چھوٹی قیمت یہ ہے بطول اس کے قبر پہ رونے کے لیے آتی ہے. اس نے کہا مولا یہ چھوٹی قیمت نہیں، قیمت تو یہ بہت بڑی ہے. میرے مالک پھر کوئی بڑی قیمت سنا. عزادار کی بڑی قیمت کیا ہے؟ فرمایا بڑی قیمت یہ ہے جب میدان محشر ہوگا ایک ایک شخص ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا. ہر کوئی ترس رہا ہوگا مجھے ایک نیکی مل جائے، میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. انسانوں کی زبانیں پیاس کے مارے حلق سے باہر ہوں گی.
ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں اپنی شفاعت کا منتظر ہوگا، یا اتنی دیر میں کچھ نام پکارے جائیں گے، اے فلاں جلدی اٹھو تمہیں حسین بلا رہا ہے، اے فلاں جلدی چل تجھے حسین بلا رہا ہے۔ وہ جتنے حسین کے عزادار ہیں وہ حسین کی جانب دوڑیں گے۔ جب حسین کی جانب دوڑیں گے تو ایک تخت پہ اپنی حقیقت کے ساتھ حسین ظاہر ہوں گے، ظاہر ہو کے کہیں گے تم کیا کرتے تھے گلیوں میں میرا ماتم، تم دیا کرتے تھے مجھے خون کا پرسا، تم رویا کرتے تھے مجلس شبیر میں بیٹھ کے، یہ کھڑے ہیں نبی، یہ کھڑی ہیں امتیں، لو حسین تمہیں تمہارا قرضہ واپس کرنے لگا ہے، اپنی مرضی کے 70 گنہگاروں کو جنت میں لے جاؤ، اپنی مرضی کے 70 گنہگاروں کی شفاعت کر دو۔ فرمایا نبی کھڑے ہوں گے کہ جب تک رسول نہیں جائے گا ہم جنت کے دروازے پہ نہیں جائیں گے، رسول انتظار میں ہوں گے، جب تک زہرا نہیں آئے گی میں جنت میں نہیں جاؤں گا، اور زہرا جنت کے دروازے پر رک کے کہے گی میرے اللہ میرا وعدہ پورا ہو گیا، میں شفاعت کا تاج بچا کے لے آئی ہوں، لیکن تب تک جنت میں بھی نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کی عزادار نہیں آئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔